شرعی حیثیت کیا ہے؟ پردہ کہتے کسے ہیں؟ عورت کا، مرد کا، دونوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پردے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا۔ ستر کا ترجمہ ہے، ستر معنی چھپانا ہوتا ہے، ڈھکنا ہوتا ہے۔ شریعت نے مرد و عورت کے جسم کے اعضاء کے لیے کچھ ایسی قیودات مقرر کی ہیں کہ جن قیودات کی روشنی میں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اپنے جسم کو ظاہر کرنا یا جسم کے بعض حصوں کا ظاہر کرنا منع ہو جاتا ہے۔ مثلا پہلے مرد کو لے لیجئے۔ مرد کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک یہ جسم کا حصہ ہر شخص سے وہ چھپائے گا، سوائے مطلب یہ جو زوجین کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس سے استثناء ہے۔ باقی ہر ایک سے، چاہے وہ قریبی کتنا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، یہ جسم کا حصہ اس کو چھپانا فرض ہے۔ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسے اپنے جسم کا ہر حصہ ہر اس شخص سے چھپانا واجب قرار دے دیا گیا جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جس سے نکاح ہو چکا ہے اس سے کوئی پردہ نہیں، جس سے شوہر ہے۔ اور جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے ان کے معاملے میں وہی ہے کہ وہ اپنے گلے سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک کا جسم کا حصہ ان سے چھپائے، جیسے باپ ہیں، بھائی ہیں۔ باقی بال ان کے سامنے کھل سکتے ہیں، کلائیاں اگر کھلی ہیں تو یہ بھی چل سکتا ہے۔ ادب یہی ہے کہ وہ سر ڈھک کر رکھیں، اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں، لیکن ان کے معاملے میں جو محرم کہلاتے ہیں اتنی سختی و شدت نہیں رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ ایک ضروری چیز ہے کہ یہ بات جانی جائے کہ جو حرمت کے رشتے ہیں یہ تین جہت سے ہوتے ہیں۔ ایک تو نسب سے ہوتا ہے، مثلا باپ ہیں، بھائی ہیں، والد صاحب کی نسل سے یہ ہے۔ دوسرا رضاعت کی بنا پر ہوتا ہے، دودھ پلانے کی بنا پر۔ اگر ایک عورت نے اس بچی کو بھی دودھ پلایا ہے 2.5 سال کی مدت کے اندر مثلا خالہ ہیں، انہوں نے بچوں کو پلایا، اپنے بچوں کو بھی پلایا، تو ان سے بھی ایک اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ چنانچہ خالہ جو خالو ہیں، ویسے اگر معاملہ دیکھا جائے تو خالو نامحرم ہوتا ہے، لیکن جب رضاعی والد بن جائیں گے تو اس جہت سے اب ان سے بھی وہی معاملہ ہوگا جیسے سگے باپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تیسرا حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد شوہر کی نسبت سے عورت کے لیے کچھ حرمت کے ایسے رشتے قائم ہو جاتے ہیں کہ جن سے پردہ کرنا لازم نہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ سسر ہے، سسر اور بہو میں پردہ نہیں ہے، یعنی یہ محرم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اسی طرح داماد اور ساس ایک دوسرے کے لیے محرم ہے، یہ حج پر بھی ساتھ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر سسر جوان ہے تو بہرحال بہو سے ذرا احتیاط کرے، اسی طرح ساس اگر جوان ہے تو داماد کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد کے لیے اسی طرح کا ایک حصہ مقرر کر دیا گیا، وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور عورت کے لیے 2 جہتیں بنا دی گئیں، ایک محرم کی، ایک نامحرم کی۔ نامحرم سے پورا حصہ بدن چھپانا ضروری ہوگا، سر سے لے کر پیر تک۔ فرض سے مراد یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا حرام ہے، نہ کرے تو حرام۔ جی ہاں، یہ بالکل نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو حکم ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پر پردے کو لٹکا کر رکھیں۔ تو یہ ہوتا یہ تھا کہ جب ازواج باہر نکلتی تھیں تو اس زمانے میں 2 جہتیں تھیں عورتوں کی، ایک آزادی کی جہت، ایک لونڈی ہونے کی جہت۔ تو لونڈیوں کے لیے پردے کی اتنی سختی نہیں تھی، اس پر انشاءاللہ ہم آگے کلام کریں گے، تو وہ عورتیں چہرہ کھول کے چلتی تھیں۔ تو منافقین جو تھے، جو بدباطن تھے، وہ پھر مطلب چھیڑ چھاڑ کرنا اس طرح معاملہ کرتے تھے۔ تو آزاد عورتوں کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے، ان کے وقار کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دے دیا کہ آپ چہرہ نہیں کھولیں گی، تاکہ آپ کو پہچان لیا جائے کہ آپ آزاد عورتیں ہیں، تو منافقین پھر چھیڑ چھاڑ کرنے کی طرف جرأت نہ کر سکیں۔ تو اس لیے یہ لازم ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے۔ ناظرین، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔